اسما بن خارجہ اسما بن خارجہ بن حسن بن حذیفہ بن بدر فزاری کوفی۔ ان کی کنیت ابو حسان، ابو محمد، ابو ہند ہے۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعین میں سے کوفہ کے قبیلہ بنو فزارہ کا بزرگ تھا۔ یہ کوفہ کے بااثر سیاسی لوگوں میں سے تھا، خاص کر واقعہ کربلا کے باعث بننے والے واقعات میں موثر تھا۔ جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر میں موجود تھا، لیکن اس کے بعد وہ ہمیشہ کوفہ کے اموی حکمرانوں کے دارالحکومت میں رہا۔ وہ کوفہ کے 3 حکمرانوں کا مشیر اور اس کی بیٹی کوفہ کے 3 حکمرانوں عبید اللہ ابن زیاد، بشر بن مروان اور حجاج بن یوسف ثقفی کی بیوی تھی۔ اسما کی بیٹی ہند نے کوفہ کے ان 3 حکمرانوں سے شادی کی۔ البتہ عبید اللہ ابن زیاد یعنی اپنے سابق شوہر سے اظہار محبت کی وجہ سے حجاج بن یوسف ثقفی نے اسے طلاق دیا۔ اس کے بیٹوں کے ناموں کی وجہ سے اسما کو ابو حسان، ابو محمد اور ابو ہند بھی کہا گیا۔ اسما محدثین میں سے تھا اور اس کا بیٹا مالک اور علی بن ربیعہ جیسے لوگوں نے اس سے حدیثیں نقل کی ہیں۔ جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فوج میں شامل تھا، البتہ وہ بعد میں ان لوگوں میں شامل ہوا جنہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کی درخواست پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحابی حجر بن عدی کے خلاف گواہی دی، جس کے نتیجے میں حجر بن عدی کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس نے ہانی ابن عروہ کو دارالخلافت میں بلانے اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت میں عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تعاون کیا۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے گرد سے لوگوں کو منتشر کرنا۔ 60 ہجری میں جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا امیر بنا تو اسما نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کی۔ وہ دارالخلافہ میں پہنچ گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ تعاون کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسما اور کثیر بن شہاب حارثی، محمد بن اشعث بن قیس اور کاکا بن سوید بن منکری کے ذریعے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا اور شہر کا کنٹرول سنبھالنے میں ان کی مدد لی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ان لوگوں کو کوفہ کے لوگوں میں پھیل جانے اور لوگوں کو اس کی اطاعت اور کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی حمایت اور کوفہ میں بغاوت کرنے سے ڈرایا۔ ہانی ابن عروہ کی گرفتاری میں تعاون۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو دارالخلافت میں بلانے اور اس سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا مطالبہ کرنے اور انکار کرنے پر اسے شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اسما بن خارجہ اور محمد بن اشعث کو اس کے پیچھے بھیج دیا۔ بعض منابع میں اس عمل میں عمرو بن حجاج زبیدی اور حسان ولد اسما کے نام بھی مذکور ہیں۔ شیخ مفید اور محمد تقی ششتری کے مطابق اسما بن خارجہ نے عمر بن سعد کی فوج میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ نہیں کی تھی۔